کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی زمانۂ جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں لوگ جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، کیونکہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، اے رسول لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کل قتال اس کا کیا مقصد ہے، کل قتال فیہ کبیر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جنگ و قتال کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ان مہینوں میں۔ ان میں 4 مہینوں میں 3 متواتر ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں متواتر ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ اور کچھ مہینوں کے بعد یہ رجب کا مہینہ آتا ہے، ان 4 مہینوں میں اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے 4 مہینوں کی۔ یہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی خصوصیت نہیں نازل فرمائی ہے سوائے اس کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں نے بہت چیزیں اس مہینے کے تعلق سے مشہور کر دی ہیں۔ آج کا خطبہ میرا انشاءاللہ اسی موضوع پر رہے گا کہ ماہ رجب کی بدعتیں کیا ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، نسائی شریف کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہوتا یا عیدین کا خطبہ ہوتا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا، تو ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے، اللہ کی جو ہے وحدانیت کی شہادت دے کر یہ ضرور کہتے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کہ جو ہے بات اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین بات اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وشر الامور محدثاتها، اور دین میں نئی نئی چیزیں نکالنا یہ گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں، اس کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے آدمی کوئی شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ان تمام چیزوں کو کرتا ہے، لیکن وہ گناہ کو اگر گناہ سمجھ کے کیا جائے تو وہ صرف گناہ ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو، اور اسے دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہر دور کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، جیسے کہ پہلے اونٹ سے لوگ سفر کرتے تھے، آج کے دور میں جہاز سے سفر کیا جاتا ہے، پہلے گھوڑے سے سفر کیا کرتے تھے، اب بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، اور اس طرح کی تمام، ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، میرے لائے ہوئے اس دین کے اندر، اس امر کے اندر، اس حکم کے اندر جو میں دین لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہوں، کوئی اس میں کوئی چیز شامل کر دے تو یہ بدعت ہے، یہ مردود ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کے کام ہیں، اور اس کا میں ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ جو ابو یعلا کی ایک روایت کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیطان نے اپنی ایک جماعت نکالی اور کہا کہ لوگوں کو بہکاؤ، جہنم کے راستے پر لاؤ۔ وہ پوری جماعت دن بھر لوگوں کو بہکاتی رہی، وہ دور تھا صحابہ کرام کا۔ شام کو جب ابلیس نے کارگزاری سنی اور کہا کارگزاری بتاؤ، تم لوگوں نے دن بھر کیا کیا؟ کہا کہ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بہکتا نہیں ہے، اور کہا عنقریب وہ دور آئے گا لوگ مانیں گے ہماری بات۔ پھر 100 سال کے بعد ابلیس نے اپنی جماعت نکالی، شیطان کے پورے چیلے چاپل نکل پڑے لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ وہ دور تھا تابعین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے لوگ موجود نہیں تھے دنیا کے اندر، جو صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ لوگ موجود تھے۔ تو شام کو جب کارگزاری اس نے سنی کہ تم لوگوں نے کیا کیا پورا دن، کہا کہ یہ لوگ بہکانے سے مان لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب یاد آتا ہے کہ میں نے غلط کیا تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، تو کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ جب توبہ کر لے تو اللہ کا وعدہ ہے، کل بنی آدمہ
خطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون، کہ ہر ابن آدم، ہر انسان خطا کار ہے، اس میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی خطا پر توبہ کر لے۔ تو توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین اس گناہ کو ختم کر دیتا، تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ملتا۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ عنقریب وہ دور آئے گا کہ لوگ میری بات کو مانیں گے بھی اور اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے، تو اس نے دین میں نئی چیزیں نکالنے کی کوشش کی۔ اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ آدمی بدعت کرتا ہے، اور کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بتائیے کوئی کام جب ثواب سمجھ کر کیا جائے گا، اسے آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ مثال کے طور پر ہم لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی آدمی اسے توبہ کرے گا نماز پڑھنے کے بعد کہ بھائی اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد دوبارہ نماز نہیں پڑھوں گا؟ کیا ایسا ہو سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ جس چیز کو گناہ سمجھتا ہے، کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے، لیکن کبھی اسے ہوش آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، اب میں نہیں پیوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ جوا کھیلنے والا توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب گناہ کو ثواب سمجھا جانے لگے گا تو پھر توبہ کی توفیق چھن جائے گی۔ شیطان کا یہی مقصد تھا کہ لوگ گناہ کریں اور توبہ نہ کریں، توبہ کی توفیق چھن جائے، انسان جہنم کے راستے پر آ جائے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مثال کے طور پر یہ جو کل کرایا جاتا ہے، کل کہتے ہیں کہ فلاں مزار پر، فلاں جگہ پر کل ہے، کیا اس کی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے؟ میں پورے دعوے کے ساتھ ممبر رسول پر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور آخری صحابی طفیل ابن عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آخری صحابی ہیں، جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کل نہیں کرایا۔ یہ بدعت ہے اور یہ جہنم میں لے جائے گا، اس لیے کہ قرآن رسول کے طریقے پر جب پڑھا جائے گا تو وہ جنت میں لے جانے کا عمل بنے گا۔ میرے بھائیوں، نہ اس میں خرچ کرنا ثواب ہے اور نہ تو اس میں شریک ہونا ثواب ہے، بلکہ اس میں خرچ کرنا بھی جہنم میں لے جائے گا اور اس میں شریک ہونا بھی جہنم کے اندر لے جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ تو صحابہ کرام نے کیا۔ کبھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر کل ہوا ہے؟ کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف پر کل ہوا ہے؟ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کل ہوا ہے؟ یہ وہ صاف گوئی ہے جس کو کہے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کو اگر کہا نہیں جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کیا؟ بھلے کوئی گالی گلوچ دے لے، برا بھلا کہہ لے، لیکن ممبر پر کھڑے ہو کر ایک امام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھری بات لوگوں کے سامنے کہے۔ ماہ رجب کے اندر جو بدعتیں نکالی گئی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز نکالی گئی تو وہ یہ نکالی گئی کہ جو ہے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماہ رجب میں لوگ اونٹ کا یا گائے کا یا بکری کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا اس کو ذبح کر دیتے تھے، اس کے منت مان لیا کرتے تھے ذبح کرنے کی کہ میں رجب کے مہینے میں اس کو ذبح کروں گا۔ تو اسے کہا جاتا تھا فرا، فرا، فے اور رے اور عین، فرا، یہ رسم تھی۔ اور دوسری رسم یہ تھی کہ وہی بچہ، اونٹ کا پہلا بچہ یا گائے کا یا بکری کا پہلا بچہ، بتوں کے نام بھی ذبح کرتے تھے، اسے عطیرہ کہا جاتا ہے، عطیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4730 نمبر پر، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 430 نمبر پر، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1976 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لا فرع ولا عطیرہ، مذہب اسلام کے اندر نہ فرع ہے نہ عطیرہ ہے کہ کسی چیز کے پہلے بچے کو ذبح کر دیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کوئی نذر کر دیا جائے، اور نہ تو فرع ہے کہ کسی بت کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے ذبح کیا جائے، اس کی قربانی کی جائے۔ تو دونوں رسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں ثابت بن ضحاک، ان کا نام ہے، زاد سے ثابت بن ضحاک، تو انہوں نے بیان کیا، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک آدمی تھا، اس نے منت مان لی، نذر مان لی
منت کو عربی زبان کے اندر نذر کہتے ہیں۔ نذر مان لی کہ میں مقام بوانہ پر اونٹ ذبح کروں گا، مقام بوانہ پر اونٹ میں ذبح کروں گا، یہ میری منت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی منت کو پوری کروں؟ تو ظاہر ہے کہ صحابی منت تو اللہ کے لیے مانے گا، دوسرے کے لیے نہیں۔ حضرت ضحاک بن ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس نے اللہ کے لیے منت مانی تھی کہ اللہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، میں ایک اونٹ مقام بوانہ پر ذبح کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے وہاں پر، ابو داؤد کی روایت ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ جہاں تم نے منت مانی ہے، جہاں اونٹ ذبح کرنے کا، وہاں کوئی کسی بت کی پوجا تو نہیں ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہاں کوئی بت کی پوجا نہیں ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ پھر وہاں کوئی میلہ یا کوئی عرس تو نہیں ہوتا تھا؟ اب غور کریں، حدیث کے الفاظ یہ ہے، وہاں کوئی میلہ اور عرس نہیں ہوتا تھا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہاں کوئی میلہ اور عرس نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ تب پھر تم اپنی منت کو پوری کر سکتے ہو، وہاں جا کر اونٹ ذبح کر سکتے ہو۔ منشأ رسول اللہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی منع کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہاں کسی بت کی پوجا ہو اور اس جگہ پر کوئی لے جا کر اللہ کے نام پر بھی اگر اپنا جانور ذبح کر دے، اللہ کے نام پر بھی اگر مٹھائی بانٹ دے، اللہ کے نام پر بھی اگر کوئی کھچڑا بانٹ دے، تب بھی وہ حرام ہوگا، اس لیے کہ وہاں پر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اور دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر وہاں کوئی میلہ یا عرس ہوتا ہو تو ایسی جگہ پر بھی ذبح کر دینا، یا سر کے بال منڈوا دینا، یا مرغا ذبح کر دینا، یا بکرا ذبح کر دینا کہ فلاں پیر بابا خوش ہو جائیں گے، میری منت پوری ہو جائے گی، میرا بیٹا ہو جائے گا، تو یہ سب کے سب حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ اور سورہ مائدہ کی یہ آیت جو میں نے سورہ جو ہے خطبہ مسنون کے بعد میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، حرام کن کن چیزوں کو کیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، کہ حرام کیا گیا ہے تم پر مرا ہوا جانور، مردار، جو حلال ہیں ان جانوروں میں سے جو اگر مر جائے تو مرا ہوا حرام ہے، سوائے دو چیزوں کو بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اس کے سوا تمام قسم کے حلال جانور اگر مر جائیں تو وہ تم پر حرام ہے، وہ مرا ہوا جانور کا گوشت تم نہیں کھا سکتے ہو۔ والدما، اور بہتا ہوا خون، ویسے خون کی دو قسمیں بھی جائز ہیں، ایک تیلی اور کلیجی، یہ خون کے لوتھڑے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دیا کہ تم یہ دو چیزیں تیلی اور کلیجی کھا سکتے ہو، حالانکہ یہ خون کے ٹکڑے۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے وہ عام طرح سے ذبیحہ کیا جا رہا ہو، خون حرام ہے۔ والدما ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، سور کا، عام طور پر جانتے ہو یہ مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سور کہہ دے تو اس کی روزی نہیں چلی جاتی ہے، اور یہ نہ کہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، قرآن حکیم کے اندر سور کا لفظ ہے، اس کو بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ سور کا، خنزیر کا ترجمہ اردو میں جب کیا جائے گا تو سور ہی کیا جائے گا، فرمایا کہ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور وما احل لغیر اللہ بہ، جو چیز اللہ کے سوا کسی اور کی نذر کر دی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام، کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح کر دیا جائے، بڑے پیر کے نام کی ڈیک کر دی جائے، بڑے پیر کے نام پر بکرا ذبح کر دیا جائے، یا خواجہ صاحب کے نام پر بکرا ذبح کر دیا جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں ان کا کھانا، کیونکہ قرآن حکیم کی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو ہے والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، فرمایا کہ جو کسی ضرب کی وجہ سے مر گیا ہو، کسی نے مارا ہو لاٹھی، اس کی وجہ سے مر گیا ہو، اور یا کوئی اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو کسی سینگ مارنے والے جانور کی وجہ سے مر گیا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، مثال کے طور پر کہ کوئی ندی کے کنارے گیا، اس میں سے کوئی مگرمچھ نکلا، اس کا پیٹ پھاڑ دیا جس کی وجہ سے مر گیا، وہ بھی جانور تم پر حرام ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن اسے سانس رہتے رہتے، فرمایا کہ اگر سانس رہتے رہتے تم ذبح کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر کسی جانور نے اس پر حملہ کیا ہے، اس کی سانس باقی ہے، اور اس وقت تم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اگر ذبح کر لو تو حرام نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، فرمایا کہ جو ہے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو
یعنی جو ہے فلا جو ہے ولا ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، کہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو اسے بھی کھانا حرام ہے، اور فرمایا کہ یہ بھی قرا کر کے تیروں کے ذریعے فالگیری کی کرو، اور یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، تم اس سے نا امید ہو چکے ہیں کہ اب یہ دین رکنے والا نہیں ہے، اب یہ سچائی رکنے والی نہیں ہے، لوگوں پر عام ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ اس کی تکمیل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ یہ کب آیت کریمہ اتری ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے، آخری حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، عصر کا وقت تھا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری ہے کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، اور فرمایا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، نعمتی ورضیت لکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں جو یہ اسلام لے کر آئے گا، اپنی نعمتیں میں نے تم پر تمام کر دی، اور جو یہ اسلام لے کر آئے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کون سا اسلام؟ جو صحابہ کی زندگی میں تھا، جو محمد رسول اللہ پر آخری حج تک اتر چکا تھا، وہ اسلام۔ اور ماہ رجب کی اور ایک بدعت ہے جو نکالی گئی، صلاۃ الرغائب پڑھا جاتا ہے، صلاۃ الرغائب۔ یہاں پر ہو سکتا ہے عام طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن کسی علاقے میں پاکستان کے کچھ جگہ پر پڑھی جاتی ہے نماز، راغب کرنے والی نماز۔ اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت ہے، جہنم میں لے جانے والی نماز، نماز جہنم میں لے جانے والی، اس وجہ سے کہ نماز اگر نبی کے طریقے پر نہ ہو، صلاۃ الرغائب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے کیا نہیں، تو ایسی نماز بھی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھا جاتا ہے عام طور پر، جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہزارہ روزہ ہے، 1000 روزے کے برابر ثواب۔ یہ روزہ بھی جہنم کے اندر آدمی کو لے جائے گا، کہ اس لیے کہ اس روزے کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں، نہ قرآن کے اندر کہیں اس روزے کا ذکر ہے، نہ صحیح حدیث کے اندر کوئی ذکر ہے۔ یہ روزہ بھی جہنم کے اندر لے جائے گا۔ بعض لوگ جو ہے کسی پیر کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، 16 پیر کا روزہ، میں نے کل سنا بھی، ایک گاؤں میں تھا، کبھی مجھے کل پتہ چلی، کہا ایک شخص روزے تھا، میرے کام کے پاس ہے، ایک شخص وہ روزے سے تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیسا روزہ؟ بڑی اچھی بات ہے، اگر نفلی روزہ رہ رہے ہو، فرض روزے رمضان کے رہ لیتے ہو، نفلی رکھتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس نے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ارے آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں، یہ روزہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ روزہ اس نے 16 پیر کے نام کا روزہ رکھا، جو سراپا شرک ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور روزہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جانے لگے، کسی اور کے نام کا سجدہ کرنے لگے، کسی اور کا نام کا روزہ رکھنے لگے، تو یہ تو شرک اکبر ہے۔ اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کسی اور کے لیے کی جائے۔ میں نے کہا بھیا روزہ ابھی اگر توڑ دو تو بہتر ہے، شام تک کے توبہ کر لے اس روزے سے۔ یہ روزہ اگر اللہ کے سوا کے 16 پیر کا روزہ ہے تو یہ روزہ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا مسکرانے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام کا روزہ رکھ رہے ہو، عبادت نماز کسی اور کے نام کی پڑھی جا رہی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، 670 نمبر پر یہ آیت موجود ہے، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ یہ دوسرے پارے میں ہے، بچوں کو یاد ہے، ہو سکتا ہے بچے جانتے ہیں اس آیت کو، جو ہے 670 نمبر پر روایت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز کرتے ہو، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اللہ کے سوا جو تم نظر و نیاز کرتے ہو کسی اور کی، تو فرمایا کہ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے تمہیں کہ تم اللہ کے لیے کوئی چیز مان رہے ہو، یا پھر جو ہے کسی اور کے لیے منت مان رہے ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جو ہے وما للظالمین من انصار، اللہ رب العالمین ایسے فرما رہا ہے کہ اب ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی منت مانی، کسی اور کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا،
یا کسی اور کے نام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی ڈیک کر دیتا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی آدمی جانور ذبح کر دیتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اور اس مہینے میں مشہور کیا گیا یہ بھی کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، حالانکہ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ 27ویں رات کو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، معراج ہوئی 27ویں رات۔ جہاں تک کہ ایک قول جو صحیح سند کے ساتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ 12 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جب اعلان کیا، اس کے 12 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ قول سب سے زیادہ جو ہے مستند طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ بقیہ کوئی صحیح حدیث اس پر نہیں موجود ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ دوسری یہ ہے کہ اس مہینے میں کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جانتے کون؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ امام جعفر، میں امام جعفر نعوذ باللہ میں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ امام جعفر کے بارے میں میرا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت کے بارے میں ایک مومن کا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے قریبی بندے حضرت امام جعفر صادق۔ ان کی طرف ایک جھوٹ منسوب کیا گیا، لوگوں میں مشہور کر دیا گیا، قوالوں نے جو ڈھپلا بجا بجا کر جھوٹ پھیلایا دنیا کے اندر، اللہ کی قسم یہ قوال سب سے پہلے نمبر پر جہنم کے اندر جائیں گے۔ انہوں نے یہ اس کو پھیلایا کہ امام جعفر صادق نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ پوری اور کھیر پکا کر میری نیاز دلائے گا، جو اگر اس کی منت نہ پوری ہو تو میرا گریبان پکڑ لے قیامت کے دن۔ بھلا بتاؤ، جو اہل توحید ہے، اہل موحد ہے، نبی کا گھر والا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جو نبی کے گھر والے اللہ کے لیے منت مانتے ہوں، اللہ کے خوش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہوں کہ تم اپنی منت کہیں ایسی جگہ پوری کرنے تو نہیں جا رہے ہو جہاں عرس اور میلہ لگتا ہو؟ تو بلا اس گھر کا بچہ، اس گھر کا کوئی فرد یہ کہے گا کہ میرے نام کی نیاز دلانا؟ امام جعفر کو قرآن نہیں آتا تھا کیا؟ امام جعفر اس آیت کو نہیں جانتے تھے؟ 670 نمبر، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ کے سوا جو تم نذر و نیاز کرتے ہو اللہ کے علم ہے، اور ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ نیاز اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اللہ کی نذر اگر کوئی چیز کر دی جائے، مثال کے طور پر جیسے قربانی میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے، لیکن جب اس پر چھری پھیری جاتی ہے تو قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ نذر اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کا گوشت ہم بھی کھاتے ہیں، اس کا گوشت کھانا جو ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے اب آدمی جانتے ہو، جاہل آدمی کو سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے دیکھو کھیر پکی ہے، اس میں کون چاول پڑے ہیں، اس میں دودھ پڑا ہے، اس میں کون سی چیز حرام ہے؟ نیت سے حرام ہوتا ہے، نیت سے۔ اگر وہی جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور وہی جانور اگر کسی پیر کو خوش کرنے کے لیے ذبح کر دیا جائے کہ یہ پیر خوش ہو جائے گا اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی، میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میری منت جو ہے پوری ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی، تو وہی جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ذکر ہے اس آیت کریمہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہ وما احل به لغیر اللہ، اللہ کے سوا جو چیز نذر کر دی جائے، نیاز کر دی جائے، وہ چیز حرام ہے، چاہے وہ محرم کا پلاؤ ہو، چاہے وہ محرم کا کھچڑا ہو، اور چاہے وہ جو یہ رجب کے کنڈے کی کھیر ہو اور پوری ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک مسلمان کے لیے حرام ہیں، اور ان میں چندہ دینا، ان کو پکانا اس نیت سے یہ بھی حرام ہے، اس کو کھانا بھی حرام۔ اب یہ میں غیر ذمہ دارانہ طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ممبر پر رکھی، میں اس کی آیت کریمہ سے حوالہ دے کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ شیعوں نے نکالا، جانتے ہو شیعوں نے کیوں نکالا؟ بعض لوگوں نے کہا، حالانکہ پتہ نہیں یہ مستند ہے یہ کہ نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ امام جعفر صادق کا اس 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس دن ان کی پیدائش ہے نہ وفات ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا 22 رجب کو، اس کی خوشی میں شیعہ نے کیا، کیونکہ شیعہ لعنت کرتے ہیں معاویہ پر۔ غلطی تو ہم بھی بیان کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے شمار غلطی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن لعنت کرنا یہ شیعوں کا کام ہے۔ تو شیعوں نے نکالا اس کو کہ گھر کے اندر کھا لو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے حکومت ہم پر مسلط ہو جائے، ہم کو سزا دی جائے۔ تو آج تک وہ رواج چلا آ رہا کہ لوگ کہتے ہیں یہیں پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے، چوری سے کیا تھا۔
اب حالانکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی کوئی مستند چیز نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت کی خوشی میں ان لوگوں نے، شیعوں نے اس کو ایجاد کیا، رافضیوں نے۔ شیعوں میں بھی سارے لوگ نہیں خراب ہوتے ہیں، بعض لوگ بھی اس کو غلط کہتے ہیں۔ شیعوں میں میں نے پڑھا، میں نے سنا بھی یوٹیوب پر، بعض شیعہ عالم جو ہوتے ہیں جو محقق قسم کے ہوتے ہیں، ہر طبقے کے اندر کچھ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو محقق قسم کے علماء شیعہ کے ہیں وہ بھی اس کو غلط کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر کی نیاز نہیں ہے بلکہ یہ نیاز حرام ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ وہ چند باتیں تھیں، کڑوی تو ضرور ہیں لیکن یہ سچائی ہے میرے بھائیوں، اس سے بچنے کی کوشش کرو اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے، کڑوا گھونٹ اگر آدمی، دوا کتنی بھی کڑوی ہو، اگر اس سے پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی ایک خوراک میں، تو آدمی کڑوی دوا پی لیتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے بیماری ختم ہو۔ آدمی جہنم سے بچے، میں کڑوے بول رہا ہوں تاکہ یہ کڑوا اگر آدمی نے ہضم کر لیا اور اس کو مان لیا تو کل قیامت کے دن میرے تمام بھائی بہن اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی جہنم سے بچ جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے لائے ہوئے اس دین میں کسی چیز کو شامل کر دیا اور لوگوں نے اس کو ثواب سمجھ کر کیا تو وہ سب کے سب کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس چیز کو پڑھتے تھے جو ہم لوگ بھی ہر خطبے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا میرے پروردگار ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پوری فرما دیجئے۔ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ آپ کے دربار میں ہم منگتے بن کر آئے ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔